عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ تو میں اس گستاخ کے لفظ کو آج علمی انداز سے ایکسپلین کروں گا۔ عرض کر دیئے فوائد السالکین میں صفحہ 278 کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی چاچو تیری چاچی گئی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا۔ ہائے میں صدقے ہائے صدقے جاواں۔ خواجہ کے قدموں میں اپنا سر رکھا اور عرض کیا کہ بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ پر کیفیت طاری تھی۔ بابے ان کے پتہ نہیں کیا ٹون ہوتے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں۔ اور کتنا فراڈ کی شتیہات یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، رسول اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ کے لیے ہوتا ہے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، لیکن یہ ایسے فراڈی ہیں کہ چشتی رسول اللہ کو شتیہات کہتے تھے۔ کیونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا۔ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا۔ اب دونوں بھائی جو ہے نا گلے لگ کے رو، اب مل بیٹھ کے نا۔ پھر فرمایا کہ سنو میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ رکو ذرا، صبر کرو، اب بات بہت آگے جا چکی بھی ہے۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ اور کہا میں کیا ہوں؟ ایک کمینہ غلام ہوں۔ واقعی کمینے ہی نکلے ہیں۔ کلمہ وہی ہے مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا۔ بھئی اس کے بعد ہی سمجھ آ جانا چاہیے تھی کہ بابا جی ٹون نے۔ ان کا یہ واقعہ ہے۔ مقصد ابھی مجھے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا ڈیفینڈ کرنا یا اس کی مخالفت یا حمایت نہیں ہے، وہ ٹاپک سے بات ہٹ جائے گی۔ ایک ٹکٹ میں ایک مزہ لے نا، تانوں پتہ ہے کہ وہ قلعہ ٹھوکن گے تیرا۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایسے کلمات کہتا ہے تو اس کو ایکسپلینیشن کا موقع دیا جائے گا کہ آپ کی مراد کیا تھی۔ نا مفتی صاحب نا، اس زمانے تک کوئی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی، انہوں نے تو دفاع کیا ہے۔ تو اشرف تھانوی صاحب نے باقاعدہ چشتی رسول اللہ والے واقعہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں اس کی تعویل کروں گا، بجائے یہ کہنے کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے، معین الدین چشتی صاحب یہ کام نہیں کر سکتے، ہمارے بزرگ یہ کر ہی نہیں سکتے۔ جو آج ہمیں لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ جی آپ ان لوگوں کی وجہ سے ان بزرگوں کو برا کہتے ہیں، ہم نہیں بزرگوں کو برا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بزرگ یہ تھے، تو ہم کہتے ہیں اگر بزرگ یہ تھے تو پھر لو سامو۔ ہاں ہمارا تو 1000 ٹن حسن ظن ہے کہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہمارا حسن ظن مجھے لگتا ہے کہ خام خواہ کہیں ہوگا، لیکن ہمیں تو شریعت کی پابندی ہے، ہم انہی کی بات کو صحیح مانتے ہوئے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دفاع کی ہے۔ یہاں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ انہوں نے پڑھا، مرید کو اس بیس پہ بیعت کیا، پھر ڈیفینڈ کیا کہ میرا کلمہ وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو آپ اس ایکسپلینیشن کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ انہوں نے جو پہلا لفظ ہے نا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اس میں رسول اللہ کے لفظ میں تعویل کی کہ وہاں رسول اللہ سے میری مراد اللہ کا نبی ہونا نہیں ہے۔ یہ تعویل ٹھیک ہے غلط ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ معین الدین چشتی کے شیخ کی اس تعویل کو قبول کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ ان کو گستاخ قرار نہیں دیتے۔ یہ کام اگر کسی اور سے ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ اس نے گستاخانہ لفظ استعمال کیے ہیں، اس کو ایکسپلینیشن کا موقع آپ کیوں نہیں دیتے اور اس کی ایکسپلینیشن کو آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟ یار وہ بریلوی جو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھتے تھے دیوبندیوں کو، میں اگلے دن ایک بریلوی مولوی کی ویڈیو دیکھ رہا، اس نے کہا میرا کام صرف چشتی رسول اللہ کے اوپر بات کرنا ہے، رہا تھانوی رسول اللہ والا مسئلہ تو یہ علماء دیوبند خود جواب دیں گے۔ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط کہا ہے، اس نے کہا اس کا جواب وہ دیں گے۔ پہلے یہ لوگ گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھے، ان کو کیا پتا تھا کہ ہمارے گھر بھی کھورا نکل آئے گا؟ انہیں پتا تھا صرف تھانوی رسول اللہ ہی لکھا ہوا ہے، چشتی رسول اللہ کا تو ان کو پتا نہیں تھا۔ اب بھی جرت نہیں کر رہے کہ کیمرے میں آگے کہتے ہیں کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے، کہتے ہیں نہیں اس کا جواب وہ دیں گے۔ اچھا پہلے تو خود ہی تم لوگ جواب دے کے تو دیوبندیوں کو گستاخ رسول واجب القتل قرار دیتے تھے، آج صرف ڈرے میں کہ جس طرح ہم نے نام لیا تو انہوں نے آگے سے کہنا تو بھی چشتی رسول اللہ نکل آئے گا، تو پھر انجینئر صاحب کا مقدمہ مضبوط ہو جائے گا۔ انجینئر صاحب کو آپ لوگوں کے کسی مقدمے کو کمزور یا مضبوط بنانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، انجینئر صاحب کی آواز اللہ کے فضل سے تمہارے گھروں میں پہنچی ہوئی ہے، مجھے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔